حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ کوئی معجزہ دکھائیں، تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما کر انہیں دکھایا۔ مکہ والوں نے ہرا پہاڑ کو چاند کے 2 ٹکڑے کے درمیان دیکھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ سے اوپر تھا اور دوسرا ٹکڑا پہاڑ کے نیچے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس حال میں وحی نازل ہو رہی تھی کہ آپ کا مبارک سر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکے یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا۔ بعد حضور الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے علی، کیا تم نے نماز پڑھی؟ انہوں نے عرض کی نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا کی، علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں تھے، اس لیے ان کی نماز عصر قضا ہو گئی، لہٰذا تو ان کے لیے سورج کو لٹا دے۔ حضور اسماء بنت امیس فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا سورج ڈوب گیا تھا، پھر دعائے نبوی کے بعد میں نے دیکھا وہ طلوع ہو گیا، اس کی کرنیں پہاڑی اور زمینوں پر پھیل گئیں۔ یہ واقعہ مقام صوبہ میں پیش آیا جو خیبر سے قریب ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج کو حکم دیا کہ کچھ دیر کے لیے چلنے سے رک جائے، تو وہ فوراً رک گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسجد میں خطبہ پڑھتے تو کھجور کے اس تنا پر جو ستون کمبا کے طور پر مسجد میں کڑا تھا کمر لگا لیتے، تو پھر جب ممبر تیار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر خطبہ پڑھنے کے لیے رونق افزا ہوئے، تو وہ ستون جس سے ٹیک لگا کر آپ خطبہ فرماتے تھے فراق نبی میں چیخ اٹھا اور قریب تھا کہ وہ شدت اضطراب سے پھٹ جائے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے اترے یہاں تک کہ اس ستون کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا، پھر اس ستون نے اس بچہ کی طرح رونا اور بلبلا شروع کیا جس کو تسلی دے کر خاموش کیا گیا یہاں تک کہ اس ستون کو قرار حاصل ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا، جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ نے اس سے فرمایا کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدائے وان کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں؟ دیہاتی نے کہا کہ آپ کی باتوں پر میرے سوا اور کون گواہی دے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ببول کا درخت گواہی دے گا۔ یہ فرمایا کہ آپ نے اس درخت کو بلایا، آپ وادی کے کنارے تھے اور وہ درخت زمین کو پھاڑتا ہوا چلا آیا یہاں تک کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 3 بار گواہی طلب فرمائی تو درخت نے تینوں بار گواہی دے دی کہ حقیقت میں ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد وہ درخت اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔